کریں. جی اینی کوسچنس؟ ہاں جی، ہمارے وجدان کا تھا کہ مطلب آپ نے کہا نا کہ وجدان ہماری جو چھٹی حص ہوتی ہے، سکس سینس ہوتی ہے، جی جی وہ وجدان ہے. تو وجدان کو اسٹرانگ آپ نے کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہمیں مطلب پہلے جیسے ریاضت سے کرتے تھے اس کو جی جی لوگ جو ہوتے تھے، ہاں جی لیکن آج کے دور میں ریاضت مطلب وہ والی ریاضت بہت مشکل ہے. ہوں ہم اچھا کس طرح سے کریں اس کو اسٹرانگ اب آج کے جو ہمارے انوائرمنٹ ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے، ہوں اور ہمارے جو حالات ہیں دوسرے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں مطلب کس طرح سے اپنے وجدان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی گوٹ اٹ. میم نائلہ، ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمیں اسلامی طرز عمل بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جو وجدان کا ریاضت کا طریقہ ہے جو پہلے ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم جنگلوں میں جائیں، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہے، اب ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کانسیپٹ ہے میڈیٹیشن کا، آپ میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ آپ میڈیٹیشن میں کچھ خاص میڈیٹیشن کے نا ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں، خاص ٹائم تک کے لیے سانس کو پاز کر کے اور آپ کوئی عمل کرتے ہیں، یا آپ کوئی بہت ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں، یا آپ بالکل خاموش خود پہ طاری کر کے سکوت خود پہ طاری کر کے اب ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں، پہلے یہ نہیں ہوگا. اچھا، جب ہم میڈیٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں، میڈیٹیشن مینس you are going to knowing yourself inside, what is inside you. آپ کے اندر کیا ہے، آپ نے اپنے اندر نا، ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شور مینس کہ آپ دماغ کو لے لو تو ہمارا دماغ کبھی سکون میں نہیں ہے. ہمارے دماغ کے اندر ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی زیادہ تھاٹس آ رہی ہیں. ہمیں ان تھاٹس کو روکنا ہے جو فضول تھاٹس ہیں. فار ایگزامپل، آپ جا رہے ہیں راستے میں اور راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک درخت ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز آ رہی ہے، یہ سائیکل آ رہا ہے، وہ موٹر سائیکل آ رہا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا. ایک وہ انسان جو پریکٹس میں ہے، وہ شاید سفر میں جاتے ہوئے بھی وجدان کے عالم میں ہی ہو. جیسے لوگ تسبیح کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زبردست طریقے سے کنسنٹریشن میں سفر کے دوران بھی تسبیح کرتے ہیں. تو وجدان کے یہ طریقے ہیں کہ آپ یا تو جیسے ہندو یا انگریز میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ اس ٹائپ کی میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کوئی تصویر پکڑے اور بالکل لا تعلقی ظاہر کریں زمانے سے، اور اپنے اندر جھانکیں اور خود کو ڈھونڈیں. اور خود کو ڈھونڈنا اسی طرح جا سکتا ہے جیسے ایک زبردست میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے اللہ کہنے کی، کہ اللہ کو اس طرح سے کہنا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ تو لگے لیکن نیچے نہ لگے. اب آپ کانشیسلی اس طرح جو ٹف پریکٹس کرتے ہو، اور وہ ریپٹیشن میں 100 پہلے 10 to 20 ٹائمس کروایا جاتا ہے، مطلب کم تعداد میں، اور پھر زیادہ تعداد میں کروایا جاتا ہے. اور اس طرح سے ٹف پریکٹسز جب کروائی جاتی ہیں، جب دماغ ایک تسلسل میں کام کر رہا ہوتا ہے ایک ہی پوائنٹ پہ، تو آپ کی تمام دنیا کی اور سوچیں جو ہے نا ویسے ہی رائگاں ہو جاتی ہیں. تو آپ اسی ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور جب آپ پریکٹس میں اس چیز کو کرتے ہو کہ آپ بار بار کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت، اور دوسرا آپ مسلمان ہونے کے ناطے دعا بھی کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے اپنی لو لگا دے، مجھے اپنا قرب عطا فرما. جیسے کہ ایک بہت زبردست دعا ہے جو آپ کر بھی سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا قرب عطا فرما. تو جب اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، انشاء اللہ العزیز وجدان کا بٹن آن ہو جائے گا. ہوپ سو کہ میں نے کلیئر کر دیا ہوگا آپ. ہاں جی، بہت اچھا ہے آپ کا جواب تھا. میڈیٹیشن کے حوالے سے اب ایک اور پوچھوں میں ماریا، اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو. جی جی، ٹائم ہی ٹائم ہے، فرمائیں. ماریا، یہ جو تھا نا اللہ کہنا، یہ نا مطلب ہمارے جو فادر ہیں نا، جی یا جی، ہمارے جو بڑے ہیں وہ کرتے تھے. اچھا میں نے ماشاء یہ ایک بار کیا، مطلب ایک بار نہیں، مطلب یہ عمل کرنا شروع کیا. اچھا تھوڑا سا ماشاء مراقبہ جس کو بولتے ہیں ہم، اس کو مراقبہ. اردو جی میں جی مراقبہ بھی کہتے ہیں. جی جی جی، تو نا وہ کرنا شروع کیا تو جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے شروع میں فیلنگ نہیں ہوتی، بعد میں آپ جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اپنے آپ ہاں سے، جی، بالکل خاموشی میں ہم نے کرنا ہوتا ہے جی جی، عمل. تو ہماری خوف آتا تھا، ہاں پتہ ہاں، نہیں خوف کیوں، پھر میں نے چھوڑ آتا دیا ہے، اسی لیے. آتا ہے. بہت، میں کہتی ہوں خود شناسی کا عمل بہت مشکل ہے.
تو بہت ایک دم مشکل، مطلب ایک خوف کی کیفیت ہوتی تھی جب زبردست، اللہ بالکل۔ ساتھ ساتھ کہتے ہوئے ہی مطلب ڈر لگتا تھا ہوں، یار رب واقعی مجھے لگتا تھا کیوں رب خوف جو لگ ہے نا وہ کیا واقعی خیال ہے آپ کوئی کیوں چیز ہے. خوف کا عمل کیوں طاری ہوتا ہے؟ خوف کا عمل اس لیے طاری ہوتا ہے کہ اگر تو آپ مراقبہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ، اور آپ اس ہستی کے ساتھ تعلق جوڑنے جا رہے ہیں جس نے اس تمام دنیا کو، اس تمام کائنات کو تخلیق کیا، اس کے ساتھ تعلق بنانے جا رہے ہیں نا، اس کے ساتھ تعلق آسان نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ تعلق میں جوڑنے اور پھر باندھنے کے لیے آپ کو ہر مرحلے سے گزارے گا. وہ دیکھے گا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو کچھ ہوا اور یہ بندہ پھر میرے سے ڈسکنیکٹ، ایسا تو نہیں ہے. خوف کا زبردست عمل ہوتا ہے، اور جو انگریز یا ہندو کرتے ہیں نا، وہ میڈیٹیشن میں ایک ان کا مرحلہ آتا ہے کہ ان کے سامنے بالکل سانپ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے یوگا کا جو ایک پوز ہوتا ہے اس میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھی جاتے ہیں انگلستان یا دوسرے جو کنٹریز ہیں، انگلش کنٹریز ہیں، وہاں جاتے ہیں لوگ، اور وہ لوگ یہ والی میڈیٹیشن کرتے ہیں، جس میں میں نے ایک بہت زبردست انسان تھے، ان کو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سانپ رکھ دیا گیا اور ہم نے بالکل ساکت ہو کے بیٹھنا تھا اور چوں بھی نہیں کرنی. اور ایک تو آپ دیکھیں نا، مراقبہ کرتے ہیں ہم، یا جیسے میڈیٹیشن بھی بولتے ہیں میم، اس میں ہم ایک جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی ایک خاص پوزیشن میں بیٹھے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے بالکل ہلنا نہیں ہے، یا آپ نے اتنے اسپیسیفک ٹائم تک سانس کو روکنا ہے یا سانس کو ایک سیکوینس میں رکھنا ہے، تو آپ تھک جائیں گے، آپ شدید قسم کے تھکیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سے 5 گھنٹے آپ کو بٹھایا جاتا ہے اس ایک اسپیسیفک ایکسرسائز کے لیے. تو پھر واقعی آپ ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اور آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ایکسیلنٹ، زبردست زبردست. تھینک یو جی. مور کوشچنس؟ اینڈ کر دیں. مور کوشچنس؟ ماریہ اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب کو یہ ایڈوائز کریں کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں میڈیٹیشن ضرور کیا کریں، لازمی. جی جی، میڈیٹیشن ضرور کیا کریں. جیسے کہ میم نائلہ نے کہا، آپ لوگ میڈیٹیشن دیکھ لیں کہ آپ کس ٹائپ کی میڈیٹیشن کر سکتی ہیں. تو ہمارے ان تمام سیشنز کا فائدہ ہونا چاہیے. میں نے اچھا، یہاں پہ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں جتنے بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے بہت سے مقاصد ہیں. ایک مقصد جو آپ ہمارے ساتھ ہیں سیشنز کا مقصد آپ کو نکھارنا ہے. آپ جتنے بھی اسپیکرز کو سنیں، آپ کو جو بھی پوائنٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں پتا تھا، آپ کے لیے وہ نیو تھا، کائنڈلی رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ اس کو لائف میں شامل کرنے کے لیے ٹک لگا دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. جیسے کہ ابھی میم نائلہ نے کہا نا کہ سب سے آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ اپنی لائف میں لے کے آنا ہے، تو آپ اپنی لائف میں لے کے آئیں. ہو سکتا ہے آپ تسبیحات کرتی ہیں، لیکن کیا آپ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہی ہیں اور آپ سارے انوائرمنٹ کو بھی اسکین کر رہی ہیں؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے سبحان اللہ کا. اس سبحان اللہ کو تو اللہ رب العزت نے خود ہی ایکسپٹ کرنا، تو آپ کیا فائدہ اس سبحان اللہ کرنے کا. تو یہ جو میڈیٹیشن ہمارے بزرگ کرتے تھے، وہ کرتے ہی اس لیے تھے کہ اگر وہ صرف اللہ اکبر ایک بار بول رہے ہیں تو وہ دل سے نکلے اور وہ عرش کو چیرے. استغفار، آپ ہمارا وہ استغفار کیوں نہیں نکل پاتا؟ ہمارے اندر وہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں کہ وہ ایسا استغفار نکلے. کیسی کیفیت ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کہ دل ہوتا ہے کہ آپ کی زبان استغفر اللہ کہے، بیک وقت آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکے کہ ہوا کیا ہے. آپ کی اور میری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری یہ کیفیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں. ہم لوگ کا ایک ہی پرپز ہے کہ 16 18 یا 20 سال کی ایجوکیشن لینی ہے اور میں نے ایک جاب لینی ہے. مطلب آپ آج کیلکولیٹ کیجئے گا، ہمارا ٹاپک تھا نا کہ سینسز کی اہمیت، ٹھیک ہے، سینسری سینسز کی اہمیت. مطلب آپ کا کون سا سینس یہ کہتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے یہ کہ آپ نے 20 سال، ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 20 سال کی آپ نے جو ساری محنت کی اس کا معاوضہ آپ ایک جاب کی بدولت لے رہے ہو. اور جاب کتنا وہ آپ کو پے کریں گے؟ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 40,000 60,000 70,000 اتنا کریں گے. آپ کچھ ایسا کام کریں جو آپ کو سکون دے. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ از اونلی اے ضرورت. اف یور پیسہ از ناٹ یور ضرورت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
यहाँ दुनिया में आए पैसा कमाने। आप जाएँ तो कोई याद रखे नाइला कोई लड़की थी, नूर फातिमा कोई थी जिसने इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी पे, कोई थी जो हमारे पास आंसर है। सॉरी मैं जिन-जिन के नाम ले रही हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं नाम नहीं लेती, लेकिन मेरे ख़्याल में मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ जितनी भी हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स जितनी भी हमारे पास हैं, वो निकल के बाहर आएँ तो उनको दुनिया याद करे। देखें, मेरी एक बात सुनें, आपको अपने आप को किसी के दिल में घर करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि डिग्री इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट, डिग्री इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डिग्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, योर जॉब, योर करियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट यू आर फर्स्टली यू आर वेरी इम्पोर्टेंट ना। आप खुद को ब्रांड बनाओ। मुझे ईदी ने इंस्पायर इस चीज़ से किया, अनपढ़ थे वो, और जब आप अपने आप को ब्रांड बना देते हैं ना, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद दुनिया आपको एजाज़ी डिग्रियाँ देती है। दीदी को जितनी डिग्रियाँ मिली सारी एजाज़ी थी। वो जाते-जाते इंसान अपनी आँखें डोनेट करके गया। तो फिर अब और क्या बचता है? कि वो जाते-जाते भी उसको ये उसने उसने जब एक पहला कत्ल देखा था, उसी वक़्त उसने कह दिया था इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। कोई और मज़हब इतना बड़ा नहीं है जितना मज़हब बड़ा इंसानियत है। हमें इंसान का लफ़्ज़ ही नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि साथ बैठे-बैठे एक जुमले से हमने अगले को मार दिया। इतना सुकून महसूस करते हैं कि मैंने ना अगले को सुना दिया। मतलब आप पहले तो एक गुनाह किया आपने ना आके उसका दिल दुखाया। फिर आप किसी तीसरे को जाके बता रहे हैं, मैंने भी खरी-खरी सुनाई है उसको। कमाल किया यानी आपने। आपसे तो बड़ा कोई है ही नहीं कि आप सुना के आ गए, और तो कुछ करना ही नहीं आता आपको। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना अपनी 20 साला डिग्रीज़ का सारा एक्सपेंस, तो हमें ये समझ आता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। जिस दिन मैंने ये सोचा था ना कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रही हूँ, एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। मतलब मैंने जॉब्स के लिए कितने सारा कुछ स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन एक सिस्टम है ना कि आपको कॉल आ जाती है कि टेस्ट क्लियर करना है तो इतने पैसे दो, ठीक है? ये मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। आपको कॉल आती है, टेस्ट क्लियर करना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, और आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, और ये भी नहीं कह रही कि हर जगह ये सिस्टम है। फिर उस दिन मुझे ये समझ आया कि ठीक है, मैं स्ट्रगल ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहती हूँ अपने सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कि जिस दिन मैं मरूँ, उस दिन मैं अमर हो जाऊँ। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 8th क्लास में हमारी एक टीचर, मैं बात लंबी कर रही हूँ, थोड़ा-सा बस बात की बात इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगी। हमारी 8th क्लास में एक टीचर ने मुझसे पूछा, वो उन्होंने तब तमाम बच्चों से पूछा, जब मेरी टर्न आई, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा, "बेटा व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ?" अच्छा, आपको ना मैट्रिक में हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं किसी को पता होता कि व्हाट इज़ एम ऑफ लाइफ, है ना, क्या मतलब होता है। तो मतलब ट्रांसलेशन पता होती थी, बट मतलब नहीं पता था वो है क्या, मकसद का क्या मतलब है, ज़िंदगी का मकसद क्या मतलब है। लेकिन जिस जिस इंसान ने अपनी सोच को सँभालना होता है, वो शुरू से सँभाल रहा होता है। तो मैंने शुरू से अपनी सोचों पे काम स्टार्ट कर दिया था। मैं शुरू से ऐसी थी कि ना, पकड़ के ब्रेक में रोते हुओं को हँसाना मेरा काम होता था। जो लड़ रहे हैं उनको जुड़वाना मेरा काम होता था, उनको उनकी सुलह-सफाई करवाना मेरा काम होता था। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी, मुझे कुछ नहीं आता स्कूल लाइफ में, मुझे सिर्फ सुलह करवाना आता है, और मुझे नहीं पता था उस वक़्त ये है क्या। आज मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ, यार मैं उस वक़्त ये वाला काम करती थी, क्योंकि आज जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, इतने इक्विस्टिक हैं हमारे जस्ट स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल्स के में जाने वाले जो बच्चे हैं, वो इतने इक्विस्टिक हैं कि वो उनको टीचर भी कह रहे हैं ना, तो फिर भी वो अपने साथी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। इतने इक्विस्टिक हो चुके हैं हमारे बच्चे। तो मुझसे जब टीचर ने कहा कि आपका मकसद हयात क्या है, आपका लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो मैंने उन्हें कहा है कि मैम इंसान बनना। तो उन्होंने कहा, बेटा आप इंसान ही हैं, और फिर पूरी क्लास हंस दी और मैम भी हंस दी। तो मैंने आके घर सोचा कि क्या मैं इंसान हूँ? तो मुझे लगा नहीं, मैंने बहुत कुछ करना है इंसान बनने के लिए, और उस दिन से आज के दिन तक मैं इसी कोशिश में हूँ, और अल्लाह मुझे और आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के तमाम मकासद के ज़ेरे साया हमें इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, और हमें तमाम वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आपको और मुझे अमर कर दे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी फॉर दिस सेशन, एंड अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।